سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 18 را میخوانیم. کتاب ششم و درس 18 امروز ما تناسل و تناسب می باشد. نسل کے معنی میں اور تناسب اس کا کتنا ہے، کتنے حد تک ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے. میگویند جانور هرچه کوچکتر و ناتوان تر باشد و قدرت بر نگهداری از فرزند را فاقد باشد. کہتے ہیں کہ تولید مثل وی افزون تر و زیمانش بیشتر خواهد بود. کہتے ہیں کہ جو وہ جانور چاہے جتنا ہی چھوٹا ہو اور ناتوان ہو، تو ان جانوروں کا اپنے بچوں کی نگہدار، ان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے، جس کی وجہ سے ان کا جو افزائش تولید ہے، ان کا جو ہے نا بچے جننے کے جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ذات و ولد جانوران تھک یاختے در ظرف چند روز میں ملین ہاں میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ وہ جانور جو ایک دو ہوتے ہیں، ان کے چند دنوں کے بعد ان کی تعداد ملین تک پہنچ جاتی ہے. اتنا ہی وہ پیدا ہوتے ہیں، اتنا ہی انہیں تولید کیا جاتا ہے کہ وہ ملین تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ملک کشور موریانه باید به تنهایی افراد بسیاری را تولید کند تا همه کارهای کشورش را انجام دهند. جو دیمک ہے ملک کشور موریانه، یعنی جو دیمک ہے وہ فقط اکیلے ہی بہت سارے افراد کے ساتھ جو ایک ملک کا نظام ہوتا ہے، ایک ان کا اپنا جو نظام ہوتا ہے وہ ان کو سنبھال سکتی ہے، اپنے بہت سارے کاموں کو انجام دے سکتی ہے، فقط وہی ملکہ موریانه جو دیمک عرض کیا ہے. پس روزی 36,000 تخم میگذارد. جو دیمک ہے وہ ایک دن میں 36,000 انڈے دیتی ہے. ملکی زنبور اصل جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، روزانہ 1,000 تا 2,000 تخم میگذارد. روزانہ 1 سے 2,000 تک وہ انڈے دیتی ہے. خوب، یکی از دانشمندان چنین تخمین زده است که موش صحرایی در یک سال 17 بار میزاید. ان میں سے ایک جو بہت ہی عقل مند جو جانور ہے جو انڈے زیادہ دیتا ہے اس طرح کے، وہ صحرا کا موش ہے، چوہا ہے، کہ ایک سال میں 17 بار وہ میزایت یعنی انڈے سے وہ یعنی وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ جنتے ہیں، ان کو پیدا کرتے ہیں، بارچڑے کرتے ہیں اپنے بچے کی. تو اب یہی ان جانوروں میں سے موش ہے، چوہا جو ایک سال میں 17 بار، مگر یہ کہ دیکھے ان سے کم تر، ان سے چھوٹی موریانے ہو گئی. دیمک ہوگی کہ ایک دن میں کتنا ہزار وہ تخمیں دیتی ہے، انڈے دیتی ہے. خوب، این جانور دشمنان بسیار قوی مانند راسو، روباه، شاہین و جغد دارد. اب اس جانور کے جو دشمن ہیں وہ بہت سارے ہیں، جن میں جو نیولا ہو گیا، ربا لومڑی ہو گئی، شاہین جو شاہین پرندہ ہے، اور جغد ہو گئی پرندہ. تو یہی جو ہے نا جغد الو ہو گیا، یعنی یہی جانور ہیں جو کہ اس موش کے چوہے کے بہت سارے دشمن ہیں. پھر بھی یہ ایک سال میں 4 بچے دیتی ہے. خوب، آگے دیکھیں. موجود زنده هرچه قوی‌تر باشد و در محافظت از فرزند تواناتر زایمانش کمتر خواهد بود. کہتے ہیں اس دنیا میں جو چیز موجود ہے، چاہے وہ جتنا طاقتور ہوگی، اتنی جو طاقتور چیز ہوگی، اور وہ اپنے بچوں کی محافظت کے لیے توانا ہوگی، اور وہ بچے جو ہے نا وہ کم تر دے گی.
جتنی بڑی وہ جانور ہوگا تو وہ توانا ہوگا تو وہ بہت ہی کم جو ہے نا پیدا کرے گا بچے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ نہنگ، یہ جو مچھلی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیل کی مچھلی ہے، وہیل کی مچھلی، نہنگ جو ہے ہر 2 سال ایک بچے میاں ورد، دیکھیں 2 سال میں ایک بچہ دیتی ہے. فیل کے عمرش بے 70 سال میں رسد، وہ ہاتھی کے جن کی عمر ہی پوری 17 سال ہوتی ہے، در تمام عمر اپنی پوری زندگی میں 4 یا 5 بچے بیشتر نہیں مزاید، 4 سے 5 بچوں سے زیادہ وہ نہیں جنتی، بچے نہیں دیتی. تو اتنا قوی تر ہے، پھر کم بچے. اب این تناسب معکوس در جانوران از بدیہات دانش بے شمار میں آیات ہے. یہ جو تناسب ہے بچے پیدا کرنے کی برعکس ہے، یہ بدیہات دانش میں استعمال ہوتی ہے، شمارہ ہوتا ہے اس میں اس کا. اکنون پرسیش پیش می آیت. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی دیکھیں جو جن کا تناسب بھی اتنا کم تر ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا کیا ہے سلسلہ؟ چراچنین شتیاس، کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو دیمک ہے، دیمک کی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، ایک ہی دن میں اتنے 1000 بچے دے دیتی ہے، انڈے دے دیتی ہے، اور جبکہ جو ہاتھی ہے یا وہیل کی مچھلی ہے 2 سال میں کیا ایک ہی بچہ دیتی ہے. یہ کیسے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ چرا جانور ہر چھ ناتوان تر باشد بیشتر میں زائد، کہ کیوں جانور اگر ناتوان ہو، طاقتور نہ ہو تو بیشتر بہت زیادہ پیدا کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو. وَتُولِيدُ مِثْلَ وَ افزون تراس، اور اس کی جو تولید ہوتی ہے، بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ جلدی ہوتی ہے. وچرا جانور ہر چیز کھوی تر و نیرومند تر باشد کم تر میں زائد. اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور طاقتور ہوتا ہے، نیرومند ہوتا ہے، وہ اس کے بچے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی بچے بہت کم دیتا ہے. وہ تولید مثل میں کم تراس، اور اس کی جو تولید ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، بچے کم دیتا ہے، تولید اس کی کم ہوتی ہے اس کی، جبکہ وہ خود طاقتور ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جانور ناتوان ہمیشہ در خطر نبودی است. کہتے ہیں کہ جو ناتوان جانور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے خطرے میں ہوتا ہے کہ وہ نابود نہ ہو جائے. جیسا کہ یہ ہم نے دیمک کا کہا ہے، دوسرے مکوڑے، مکھیاں، یہ چونٹی وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا تعداد میں زیادہ ہیں لیکن بہت کم تر ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، کہ نابود ہونے کا خطرہ ہے، کہ جس کی وجہ سے کیا وہ اپنی کہتے ہیں کہ چون قدرت بر دفاع از جان خود در برابر دشمن را نہ دارد، کیونکہ وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس سے جو دشمن ہے اس سے لڑ سکے، صلاحیت ہی نہیں ہے. پس برائے حفظ نسل خود، اپنے نسل کی حفاظت کے لیے باید بیشتر تولید نسل کند، تاکہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے نسل کی تولید کریں. کہ بھئی ایک جگہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، نابودی کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہمارے چاند ہی سیکنڈ میں، چاند ہی منٹ میں، چاند ہی گھنٹوں میں ہماری وہیں تولید زیادہ ہو سکتے ہیں دوسری جگہ پر. ٹھیک ہے نا؟ جانور توانا در دفاع از جان خود قدرت دارد. جو توانا قدرت مند جانور ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پس نیازی بے تولید مثل فراوان نہ درد، تو پس ان کے لیے زیادہ بچے دینا ضرورت نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں وہ دفاع کر سکتا ہے، ان کو نابودی کا خطرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے بچے بھی کم ہوتے ہیں. چون بھی تھمانت نسل خود رہ حفظ قرآن، کیونکہ وہ اپنے نسل کی حفاظت کر سکتا ہے. آیا ان تناسب معکوس دا جانوران نشان حکمت و قدرت بھی پھویان و دانش بھی انتہا الہ در این جہان نیز؟ کیا یہ تناسب معکوس جو ہے جانوروں کے اندر ایسا کہ کم تر بچے دینے والے بہت طاقتور ہیں، اور جو
ناتوان ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو تناسب ہے کیا اس میں کوئی حکمت و قدرت ہے؟ بے پایان وہ قدرت اور یہ حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں رکھی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آیا جانور ناتوان را آن تورا فریدن و جانور توان را این گونه خلق کردن نشانی قدرت حکمت و دانش آفریندگی آنها نیست. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا کام انجام دینا کہ جو ناتوان جانور ہوں ان کی افزائش زیادہ ہو اور جو توانا شخص ہوں ان کے جو اس طرح کے خلق کرنا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی، قدرت کی نشانی، حکمت اور عقل مندی نہیں ہے؟ کیا وہی خدا ہے کہ جس نے یہ کام انجام دیا ہے؟ اس میں کوئی خلقت، کوئی حکمت پوشیدہ ہے نہیں ہے کیا؟ شاہین دیکھیں جانور ہے، راسو، جوگد، ربا، لمڑی ہو گئی، تو یہ جانور ہیں. خوب کلمہ و ترکیبہ تاز ہے. افزون تر، زیادہ تر، بیشتر کے معنی میں اس میں بدیہات جمع بدیہ یعنی کامل آشکار جو واضح ہو، قبول ہو. بی انتہا، بے انتہا کے معنی میں اس میں نہایت، بی نہایت. تخمین زدن، تخمین زدن یعنی ایسے اتنی چیز، اتنے انڈے دینا کہ گمان ہی نہ کر سکے بندہ، گن ہی نہ سکے. تک یاختے، تک سلولی، ایک ہی جیسے، ایک. تناسب، اردو فارغ تناسب کہتے ہیں. تولید مثل زائدن کے معنی میں استعمال یعنی پیدا کرنا، بچے دینا. جانور کو جانور کہتے ہیں. تولید مثل بتا دیا آپ کو. جوگد الو کو کہتے ہیں. زائمان بچے پیدا کرنا. شاہین جو پرندہ ہے. فاقد بدن ناداشتن چیز، وہ چیز جو نہ ہو. معکوس برعکس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ملک ہے بادشاہ زن یا ہمسر بادشاہ، بادشاہ کی وائف یا زن. موریان ہے جو آپ کو دماغ کے بارے میں بتایا، نگہداری، محافظت، حفظ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خوب بیشتر بیدانے. آفرینش آیاتی از نشان ہے یا اعلان، یہ جو الہی یعنی یہ جو یہ کام ہے آفرینش کا، خلق کرنے کا، پیدا کرنے کا، آیات پروردگار کے نشانے میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک و لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یوقنون. در آفرینش شما و آنچه پروردگار از حیوانات بر زمین منتشر ساخته آیات و نشانه هایی است برای کسانی که به خود یقین حاصل کنند. کہ وہ افراد کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی یعنی انسانوں کی آفرینش، انسانوں کا پیدا کرنا، جانوروں کا، حیوانوں کا، پروردگار کا پیدا کرنا، کہ پروردگار نے جانوروں کو بھی خلق کیا ہے، حیوانات کو، نباتات کو، انسانوں کو، سب کو خلق کر کے زمین پر چھوڑ دیا ہے. اور یہ آیات اور نشانی ہیں ان افراد کے لیے جو پروردگار کو پر یقین رکھتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. از آیات و نشانه های خداست آفرینش آسمان و زمین و آنچه از حیوانات در آنها منتشر می باشد. کہ یہ پروردگار کی طرف سے نشانیاں ہیں، آسمان کا پیدا کرنا، آسمان کا بنانا، زمین کا بچھانا، اور اسی طرح وہ حیوانات کہ جن کو منتشر کر دیا گیا زمین پر. یہ ساری نشانیاں پروردگار کی. مهندسان پس از گذشت سالیان دراز با زحمت فراوان توانستند ماشین ها، قطار و هواپیمایی یہ با صورت چند صد کلومیٹر در ساعت بسازند. کہ یہ جو کاریگر ہیں، یہ جو بہت سارے سائنسدان ہیں، جو افراد ہیں، انہوں نے سال و سال محنت کر کے، مشکلات اٹھا کر یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو ماشین ہے، گاڑیاں وغیرہ ہیں، یہ جو ریل گاڑی ہے، یہ جو بائی ایئرپلین ہے، کہ اتنا جلدی سے ایک چند کلومیٹر جلدی سے
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل جا سکتے ہیں، یہ بنا سکے ہیں انہوں نے، یہ چیزیں بنائی ہیں۔ در حالی کہ زمین و تمام کوہا انسانها وغیرہ بصورت پیش از 104,000 کلومیٹر در ساعت به دور خورشید حرکت است، جبکہ زمین تمام پہاڑوں سے، انسانوں سے، یا جو چیز یہاں پہ موجود ہے، یہ اتنی تیز ہے کہ 104,000 کلومیٹر در ساعت، یعنی ایک گھنٹے میں 104,000 کلومیٹر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کارشناس رادار دان پینک اخیراً دستگاہی را اختراع کر دیا کہ بے سرعت رادار معروف است۔ آخر میں ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، ایک راڈار ایسا ہی انہوں نے بنایا ہے، اختراع کیا ہے کہ جسے سرعت رادار کہتے ہیں، معروف است۔ او با این دستگاه سرعت سیر پرندگان را اندازه گرفته ہے۔ وہ اس ماشین سے، اس چیز سے جو پرندوں کی جو سیر ہے، سرعت ہے، ان کے سپیڈ ہے، ان کو اندازہ لگایا ہے کہ کتنی سپیڈ ہوتی ہے۔ معلوم کیا ہے کہ سرعت پرواز مرغابی وحشی 90 کلومیٹر، کہ جو مرغابیوں پر ہوتے ہیں وحشی، ان کی جو تیزی ہے، ان کی جو رفتار ہے، وہ 90 کلومیٹر و کبد تا 70 کلومیٹر، جو کبد کبوتر جیسا ہے ایک پرندہ، اس کی 70 کلومیٹر در ساعت، ایک گھنٹے میں 70 سے 90 کلومیٹر تک یہ ایک گھنٹے میں ان کی رفتار ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ 70 سے 90 کلومیٹر وہ تیزی سے جا سکتے ہیں۔ ایشان میگوید که تندروترین پرنده دنیا مرغی است، شبیه پرستو که سرعتش به 300 کلومیٹر در ساعت میرسد۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی تیز ترین جو پرندہ ہے دنیا کا وہ مرغی ہے، ایسا مرغی ہے کہ جو شبیہ پرستو ایک پرندہ ہے، اسی طرح کا ایک جانور ہے، مرغ ہے، کہ جس کی جو تیزی ہے، تندی ہے، وہ ایک گھنٹے میں 300 کلومیٹر وہ اس رفتار سے طے کر سکتے ہیں۔ ایک مرغابی ہے یا مرغی جیسا ہے، مرغ ہے کہ جو ایک گھنٹے میں 300 کلومیٹر وہ طے کر سکتا ہے۔ بسیاری از مخلوقات چشمای نورمند دارند، بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جن کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں، تیز ہیں۔ عقاب از فاصله 1000 پای میتواند خرگوش را که در چمنهای زیر پایش حرکت میکند ببیند، کہ عقاب جو پرندہ ہے 1000 فاصلے، ہزار ایسے سمجھا 1000 کلومیٹر تک کی اگر نیچے دیکھے، اور وہ خرگوش جو کہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے، اگر وہ تو اس نے تھوڑا سے پاؤں سے حرکت کر لی تو وہ اس اتنا دور اوپر ہو کر بھی اس جو خرگوش ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، بے بنا دیکھ سکتا ہے۔ جو عقد در طریقی کامل شب بدون کوچکترین خطا یا ناراحتی پرواز میکند، جو الو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کیے بغیر رات کو آرام سے وہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خرگوش کا چشمان برآمدگی دارد و میتواند از اتفاقاتی که در پشت سرش میگذرد باخبر شود۔ یہ جو اوپر ہم نے بتایا ہے، خرگوش جو ہے نا، خرگوش کا بھی ایسے سلسلہ ہے کہ ایسے آنکھیں تیز ہیں اس کی کہ وہ حادثہ جو اس کے پیچھے رونما ہونے والا ہے اس سے جلدی آشنا ہو سکتا ہے، کہ اتنی جلدی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے مجھے مارنے والے ہیں یا آنے والے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہیں۔ یہ کہ از دانشمندان به نام مولنج تشخیص داده که پروانه ها با پای خود طعام و مزه اشیاء را تشکیل می‌دهند۔ ایک سائنسدان جن کا نام مولنج ہے، اس نے یہ مشخص کیا ہے، یہ بتایا ہے، یہ چیز اس نے دیکھی ہے، سائنسی طریقے سے دیکھی ہے کہ جو پروانے ہیں، جو
مثال کے تتلیاں ہو گئیں یا دوسری اس طرح کے چیزیں ہو گئیں، پروانے سے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے کھانا بھی کھاتے ہیں، طعام بھی کرتے ہیں، اور جو اشیاء کے جو مزے ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، ان کو بھی تشخیص دے سکتے ہیں، مشکل کر سکتے ہیں کہ یہ ہاں یہ میٹھی چیز ہے، یہ تیز ہے، مرچوں والی ہے۔ و جالب ان کے باہر یہ کا باہر یہ خود طعام خاص یا تشخیص میں داند ہے، اور اس سے بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ ان کے پاؤں مثلا کہ 4 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان پاؤں کے ذریعے مختلف اشیاء کا وہ طعام جو ہے نا وہ سمجھ سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دانشمندان کشف کرندے کہ پروانے ابر احساس مزے مثلاً آب سمین دویست برابر حساس تر آزاد زبان انسان آستا۔ اب دیکھیں وہ جو سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ چیزیں دریافت کی ہیں، وہ ان پاؤں جو پروانے جو ہیں، تتلی ہو گئی، دوسرے جو پروانے ہیں، ان سے وہ یہ چیز دریافت کیا ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے ایک چیز چکھتے ہیں، اس سے کیا جو ہے نا 200 برابر 200 برابر تیزی یہ اپنے ان ٹانگوں کے ذریعے، ان ہاتھوں کے ذریعے جلدی سے اس کو حساس کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کو چکھ سکتے ہیں۔ خوب جملہ ذرات عالم در نہان باتومی گویان در روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و حشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس پسند آ رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔